شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ 16ویں ماہ مبارک رمضان تین چیزوں کا مطالبہ خدا کی بارگاہ سے بندہ کرتا ہے۔ خدایا آج کے دن مجھے اچھے نیک لوگوں کی رفاقت، ان کی ہمنشینی اور ان کی دوستی عطا فرما۔ دوسرا مطالبہ، خدایا برے لوگوں کی صحبت سے دور رکھ۔ مسلسل مطالبہ ہو رہا ہے رمضان کی دعاؤں میں 16ویں تاریخ تک تیسری مرتبہ اچھے لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی ہمنشینی سے دوری کی دعا کی گئی ہے۔ یہ نیک لوگ کون ہیں؟ پہلے جملے میں، پہلے فراز میں جو ابرار کہا گیا، یہ نیک لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ ابرار کسے کہتے ہیں؟ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ ایک روایت میں پیغمبر اسلام نے مولا علی کو خطاب کر کے ابرار کی صفات کرتے ہوئے بیان فرمایا، یا علی، ابرار وہ ہیں، نیک لوگ وہ ہیں، پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں اور شادابی کی حالت میں وضو انجام دیتے ہیں۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ نماز کو خضوع اور خشوع کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ تیسری صفت زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ادا کرتے ہیں۔ چوتھی صفت ابرار اور نیک لوگوں کی اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، اور اے علی، وہ تم سے اور تمہاری اولاد سے محبت کرتے ہیں، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی محبت جن کے دلوں میں ہے ان کا شمار ابرار میں ہوتا ہے۔ تو یہ 7 صفات ہیں، جس اس انسان کے اندر یہ 7 صفتیں موجود ہیں، اس کا شمار ابرار میں ہوتا ہے۔ اس کی صحبت، اس کی رفاقت اور اس کی ہمنشینی کی دعا آج کے پہلے جملے میں، اللہم وفقنی فیہ لموافقۃ الابرار، خدایا نیک لوگوں کی ہمنشینی عطا فرما۔ ابرار کے مقابلے میں اشرار ہیں، خدایا جو برے ہیں، جو بد کردار ہیں، جو اچھے لوگ نہیں ہیں، خدایا ان کی صحبت سے دور رکھ۔ یہ اشرار کون ہیں؟ جن کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اشرار ہیں۔ اشرار کی صحبت اور ہمنشینی سے دوری کی تاکید کی گئی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے ایک شاگرد ہیں ابو ہاشم جعفری۔ امام نے ابو ہاشم جعفری کو اپنے قریب بلایا، اے ابو ہاشم جعفری، تم ہمارے چاہنے والے ہو، ہم سے محبت کرنے والے ہو، یہ بتاؤ تم عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے؟ مولا اچھا انسان نہیں ہے لیکن میرا رشتہ دار ہے، میں سوچا اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں اس سے اٹھنا بیٹھنا کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ میرا وہ رشتہ دار ہے۔ مولا کہتے ہیں نہیں، بھلے ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، چونکہ اچھا انسان نہیں ہے، خبردار اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں کرو۔ اے ابو ہاشم جعفری، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ فاسد العقیدہ ہے، وہ خدا کی صفات کے بارے میں غلط عقیدے رکھتا ہے، خبردار اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ کرو۔ مولا میرا رشتہ دار ہے۔ جب ان امامت پر شکن آ جاتی ہے، ابو ہاشم جعفری، یا اس کے ساتھ بیٹھو اور ہمارا ساتھ چھوڑو، یا ہمارے ساتھ بیٹھو اور اس کا ساتھ چھوڑو۔ کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ عذاب خدا نازل ہو، اور چونکہ تم اس کے ساتھ رہتے ہو تو تم بھی مشمول عذاب الہی ہو جاؤ؟ بڑی مشہور مثال ہے جو ہمارے ہاں بولی جاتی ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے۔ لہذا اشرار سے دوری، برے لوگوں کی ہمنشینی سے دوری اختیار کرنا آج کی دعا میں یہ مطالبہ ہے۔ خدایا آج کے دن برے لوگوں کی صحبت سے دور رکھ۔ تیسرا مطالبہ، خدایا تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تو اپنی رحمت کے سہارے مجھے دار قرار یعنی سکون کی جگہ عطا فرما۔ آج کے دن مجھے سکون کی جگہ عطا فرما۔ یہ سکون کی جگہ دار قرار دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا میں انسان سکون کیسے حاصل کرے؟ سکون حاصل کرنے کا دنیا میں بہترین طریقہ ذکر خدا متعال، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر خدا کرتے چلے جاؤ، تمہیں سکون میسر ہوتا چلا جائے گا۔ آخرت میں دار قرار یعنی بہشت، جنت، اور جنت اعمال صالح کے نتیجے کا نام ہے۔ یعنی انسان اگر چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی سکون ہو اور آخرت میں بھی سکون ہو تو اعمال صالح اور ذکر خدا کے دامن کو پکڑنا ہوگا۔ تجھے تیری الوہیت کا واسطہ، اے دو جہاں کے پروردگار۔